من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی آپ حضرات نے بھی ایک عبادت میں شرکت کی ہے تو سامنے اس نے کربلا کے دو بادشاہوں کا ذکر ہوا، اس میں سے ایک اللہ کے رضا کا مالک، اور بس یہیں سے گفتگو جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تاکہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے. قرآن مجید اللہ کی بہت ہی مزیدار کتاب ہے، یعنی اگر اس کو پڑھنا شروع کریں اور عقل سلامت ہے، عقیدہ مضبوط ہے، نہیں اگر عقیدہ کمزور ہے تو عقیدے کو مضبوط کرنے والی چیز کا نام ہے قرآن. یعنی جب بھی کہیں آپ کو شک ہو آپ یقین جانیے قرآن جا کے پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ہر مشکل کو خاص طور سے عقیدے کے معاملے میں ہے اس نے قرآن کے ذریعے حل کر دیا. آپ کے سامنے جو آیت بہت مختصر سی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کا پلیسمنٹ اللہ نے جہاں رکھا ہے پہلے اس کو سماعت فرما دی تاکہ پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت واقعی میں کس کا تعارف کرا رہی ہے. چل آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اب آیت میں نے کہا تعارف کرا رہی ہے تو اللہ نے ایک اعلان کیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم لوگ، اب یہ تنہا رسول کا ذکر نہیں ہے، میں نے کہا قرآن جو بڑی کتاب ہے کچھ لوگوں کا تعارف کرا رہا ہے. اچھا عربی زبان میں اس کی اپنی ڈفرینٹ گرامر ہے. اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم دنیا میں یا ایک کی بات کریں گے یا بہت سو کی بات کریں گے. یعنی انگریزی میں بھی یہ آئی ہے یا بھی ہے، اردو میں بھی یا میں ہے یا ہم ہے یا میں ہے یا تم. لیکن عربی زبان میں بیچ میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے، یا ایک ہے یا دو ہیں یا بہت سے ہیں. جب تک ایک ہے لفظ ایک ہوگا، جب دو ہوں گے تو دو کے لیے استعمال ہوگا. لیکن اگر دو سے زیادہ ہیں تو عربی کا لفظ جو جس کو کہتے ہیں وہ پلورل نمبر پھر آتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو اس آیت کو سمجھنے کا لطف بھی آئے گا. قرآن مجید یہ اعلان نہیں کر رہا ہے کہ اے رسول ہم آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا. نہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دو سے زیادہ ہیں. کتنے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ دو سے زیادہ. اس کا کیا مقصد ہوا کہ کم از کم 3 موجود ہونے چاہیں گے جس وقت آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اب اس آیت کا پلیسمنٹ سمجھ لیں. پلیسمنٹ کہاں ہے؟ پلیسمنٹ ہے سورہ مبارک طہر میں. بحیثیت مومن ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سورہ طہر قصیدہ ہے پنجتن کا. ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ قصیدہ ہے پنجتن کا تو اس کا مقصد ہے کہ جب بھی گفتگو ہوگی تو اس میں پلورل نمبر عربی کا استعمال ہوگا، یعنی 3 سے. ٹھیک. اچھا اب اللہ کیا تعلق کرا رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم لوگ کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو
جو اللہ چاہتا ہے. اب ہم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہو گیا؟ ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. ہم سب بیٹھے ہوئے نا, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, یا اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے, نہیں معلوم. لیکن اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ کائنات میں یاد رکھنا دو گروپس ہیں. ایک وہ جس کو معلوم ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, دوسرا وہ گروپ ہے جو کہ اکثریت ہے, ٹوٹیلٹی کے اندر ہے, ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ سے سمجھا یہ رہا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, تو جن کو نہیں معلوم ہے وہ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے, کیونکہ اللہ کے پاس جا ہی نہیں سکتے. بتا دیجیے اللہ کے پاس کوئی گیا ہے آج تک؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حج بھی کیا ہوگا, عمرہ بھی کیا ہوگا, سب جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اللہ کا گھر, اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں نا. چلیے چھوڑ دیجیے, وہاں مسجد کیا کہہ کے جاتے ہیں, اللہ کے گھر, یہی ہے نا. اچھا کوئی مسجد بتلا دیجیے, آپ نام رکھ سکتے ہیں, پاکستان میں تو نام ہے اللہ والی مسجد, اس کا مقصد باقی سب مسجدوں کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں. کبھی تو اس نے کہا کہ اللہ والی مسجد, تو جس نے کہا اللہ والی مسجد تو اس سے بھی جا کے پوچھے گا بھائی اللہ کو دیکھا کبھی, تو کہے گا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں, اللہ دیکھنے کی چیز تھوڑی ہے, اللہ سے نسبت ہے لہذا یہ مسجد ہے. تو اب کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا جن کو اللہ سے ایسی نسبت ہو کہ جب ان کو بولتے ہوئے سنے تو معلوم یہ ہو کہ اللہ یہی چاہ رہا ہے بولا جائے, جب وہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئے تو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے یہ چاہا تھا. یعنی ہمیں اگر پتا کرنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا, جس کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان, تمہارا ایمان کافی نہیں ہے, تم تقوی اختیار کرو, اور یہ بھی کافی نہیں ہے اس وجہ سے کہ نہ تقوی تمہیں سمجھ میں آئے گا نہ ایمان سمجھ میں آئے گا. ان لوگوں کو تلاش کرو جو اللہ تک پہنچانے والے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کو تلاش کرو جو اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں. انہیں کو اللہ نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اب انہوں نے کہا اگر یہ بات سامنے آ جائے, انہوں نے کہا کہ وہیں سے جو مرثیے کی بات ہوئی تھی سلام میں آپ نے سنا کہ اب اگر یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا تھا, فرق ہو گیا. یہ اللہ کی رضا کے مالک نہیں ہے, یہ اللہ کی رضا کے مالک نہیں ہے. اللہ ان سے اس وجہ سے راضی ہے کہ جو یہ کرتے ہیں اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ اللہ کی رضا کے مالک ہے, اللہ کی مرضیوں کے مالک ہیں, کیونکہ اللہ جس چیز سے راضی ہوگا وہ یہ کریں گے. ٹھیک, اب میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے, اس کو آج سماعت فرما دیجیے گا, درود پڑھ لیجیے گا. محمد. اچھا بھائی, یہ وہ لوگ ہیں جو وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں ان کے متعلق ہمارے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں کچھ کام ایسے ہوں گے جو اللہ چاہتا ہے, کچھ کام ایسے ہوں گے جو اللہ نہیں چاہتا. اور اس میں جو سب سے پہلی ہستی یقینی طور پر ہے وہ ذات گرامی رسالت مآب صلی اللہ علیہ محمد. کیونکہ اللہ نے بندوں سے جو کچھ بھی گفتگو کی رسول کے ذریعے کی. چھوٹی سی بات ہے, کیا اللہ یہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ مجھ سے اور آپ سے گفتگو کر دیتا؟ بتائیے نا, اللہ کے پاس یہ قدرت ہے یا نہیں؟ بھائی ہم سب سو کے اٹھتے, یا اس زمانے کے لوگ سو کے اٹھتے اور ان سب کے سہانے یہ کہ دیکھیں یہ قرآن رکھا ہوا ہے اور یہ میں اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کے ممکن تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے اللہ ہوتے ہوئے یہ چاہا اور یہ اس نے اصول بنا دیا. یہ اس نے اصول بنایا. اصول کیا بنایا کہ جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا تو وہ خود انسان تو تھا لیکن اللہ کا نمائندہ تھا.
یعنی حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے. اب حضرت آدم کے بعد دنیا میں دوسرا کون آیا؟ جناب ہوا. اب اس کے بعد ان دونوں کی اولادیں ہیں. تو سب سے پہلا جو انسان ہے اس کا نام ہے حضرت آدم. حضرت آدم کون ہے؟ اللہ کے نمائندے. تو اب جناب حوا کو اگر ضرورت ہے کہ اللہ سے کوئی گفتگو ہے، جبکہ جنت سے آ گئی ہیں، یہ تو جنت میں تھی نا، اللہ کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حوا سے گفتگو نہیں کی. جا کے قرآن پورا واقعہ پڑھیے گا، آپ کو لطف آئے گا. جناب حوا سے گفتگو نہیں کی، جتنی گفتگو کی وہ حضرت آدم سے کی، تاکہ پہلے دن سے یہ اصول سمجھ میں آ جائے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے براہ راست گفتگو نہیں کرے گا. اگر پہلے دن گفتگو نہیں کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے بعد میں گفتگو کرنا شروع کر دے؟ تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آئے گا کہ یہ اصول ٹوٹے گا نہیں، بلکہ یہ اصول اپنی جگہ پر قائم رہے گا. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہے وہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کام قرآن مجید نے لسٹ ڈاؤن کر دیا. ہر جمعے کے دن آپ سورہ جمعہ میں سنتے ہیں کہ رسول کے جو فنکشن ہیں وہ ہر جمعے کو ہر ہفتے یاد کرایا ہے. اللہ کی بات سب نومین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے، یہ رسول کے فنکشن ہو گئے. تو اگر قرآن ہے تو قرآن کی تلاوت کون کرے گا؟ رسول. اس کے بعد اب اگر قرآن کا علم کوئی دے گا تو اس کا نام ہے، اور تو کوئی نہیں دے سکتا. اب اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرے اولین و آخر میں سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اگر اعلان کر دیا اس کے علاوہ کون بتلائے گا. تو اب رسول کے فنکشنز میں سے ایک فنکشن یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھائیں. اب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہیں، اور یہ سب کے سب رسول کی زندگی میں جس وقت آیت نازل ہوئی اگر یہ موجود نہ ہو تو معاذ اللہ کی آیت غلط ہو جائے گی. تو یہ 3 یا 3 سے زیادہ کی موجودگی رسول کی زندگی میں ہونی چاہیے، جو اس بات کا اظہار کریں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو اب ایک واقعہ ہے، جیسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اسی طریقے سے سماعت فرمائیے گا. اگر دوسری طریقے سمجھنے کی کوشش کی میری ذمہ داری فائدہ نہیں. اب رسول ہیں، آیت نازل ہو گئی. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اللہ کی مرضی کے مالک ہیں، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. کیا اس میں یہ کوئی قید ہے کہ ان سب کو بڑا ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیے، کوئی قید ہے؟ ان سب کو عورت ہونا چاہیے، کوئی قید ہے؟ لیکن یہ قید ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی عورت بھی ہونی چاہیے، ورنہ ڈسکریمنیشن کی بات آئے گی. اسلام پہ یہی الزام ہے نا اللہ کہ اسلام ڈسکریمنیٹ کرتا ہے. اسلام نے کبھی ڈسکریمنیشن نہیں کی. اسلام کا کمال یہ ہے کہ اس نے ہر جگہ سب سے زیادہ اگر استعمال کیا ہے تعلیم و تربیت کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، تو خواتین کو استعمال کیا. مکے سے تعلیم شروع کر دیجیے. رسول تنہا ہے. رسول نے اعلان رسالت دنیا والوں کے لیے جو اللہ نے ان سے کروایا ہے، وہ کب کروایا ہے؟ جب رسول کی زندگی میں ایک خاتون آ چکی تھی، اور 15 ایئرز کی تربیت بھی ساتھ میں. آپ سمجھے، ایک ایک چیز کو سمجھتے جائیے، یہ اسلام ہے. 15 ایئرز کی ٹریننگ کس کو دی؟ ایک خاتون کو. اب جب یہ خاتون ٹرین ہو گئی تو اب ایک اور ضرورت تھی. تو اب کیا آیا؟ بچہ سامنے آیا، بڑا نہیں سامنے آیا. ساری تاریخیں اس بات میں متفق ہے کہ ایک ہی بچے کو انسان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب اسلام کو بچوں کی ضرورت ہے. اب مدینے میں جا کے کیا بچوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ مدینے میں بچوں کی ضرورت باقی رہے گی. تو اب اللہ نے رسول کے ذریعے 2 بچوں کا تعارف کرایا کہ ان بچوں کا کمال کیا ہے. ان بچوں کا کمال یہ ہے کہ بیٹھتے ہی زمین پر ہیں. نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ لوح محفوظ پر. یہ مشروعات شیعہ سنی دونوں کے یہاں حدیث موجود ہے. بیٹھتے کہاں ہیں؟ پڑھتے کہاں ہیں؟ ان کی آنکھ اور ان کی آئی سائٹ اور میری آئی سائٹ برابر ہو سکتی ہے؟ مجھے بتا دیجیے کسی نے دعویٰ کیا کہ ہم نے لوح محفوظ کو پڑھا ہے؟
ہو سکتی ہے؟ نہیں اب اگر ان کی آئی سائٹ پرابلم اب یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے ان کا برین بھی ہمارا جیسا برین نہیں ہے نہیں ہوگا، تو اب ان کے ایکشن بھی ہمارے جیسے ایکشن. اب اگر یہ کوئی ان سے کوئی ایکشن صادر ہو تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ ایکشن کیوں ہوا. تو کہ اللہ نے ایک دن یہ طے کیا کہ ہمارے ابھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور آپ تو نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، لہذا سارے مسلمانوں کا بھی موجودگی ضروری ہے. اچھا، بچے کے اوپر شریعت میں نماز واجب نہیں ہوتی، ان بچوں پر واجب تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا. لہٰذا یہ بچے ہمارے اور آپ کے جیسے گھر کے بچے نہیں ہیں. اور وہ اس کی بھی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان بعثت کا حکم آیا ہے کہ اب آپ بتلا دیجئے، تو دو ہی روایتیں، یا 10 سال کے تھے یا 13 سال کے تھے، یہی ہے نا. تو دونوں صورتوں میں نماز تو ان کے اوپر واجب نہیں تھی. ٹھیک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی غار حرا میں آیت اتری ہے، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں، تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھی. جو پہلی نماز پڑھی گئی ہے وہ ہے نماز ظہر. لہذا وہ لوگ جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جب پہلا نمازوں کی بات ہوتی ہے تو کیا کا اعلان ہوتا تھا کہ نماز ظہر سے شروع کیجیے. تو پہلی نماز جو ظاہری طور پر پڑھی گئی ابھی واجب نہیں ہوئی ہے، جو پہلی نماز ظاہری طور پر پڑھی گئی ہے خانہ کعبہ میں، پڑھنے والے کا نام ہے رسول اللہ. میں پھر آپ تھوڑا سا آگے رہیے گا، یہ ذرا سا آپ ذرا آگے آ جائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آگے آ جائیں ذرا، اور ہے جگہ، یہ اندر ہے جگہ، اگر آ جائیں تو بڑی کاش میں آگے آ جائیں. ضرور پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل پہلی نماز پڑھی گئی، پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، ٹھیک، لیکن پہلی نماز پڑھی گئی جماعت سے. اب تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ اور یہ تاریخ وہ ہے جس میں شیعہ سنی کی کوئی قید نہیں ہے. پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں پڑھ رہے ہیں. اب تاریخ کہتی ہے کہ ان کے پیچھے ایک بچہ آگے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک خاتون آگے کھڑی ہوئی. کیونکہ نماز جماعت میں جب دو ہیں، جب دو سے زیادہ ہوتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے. جب صرف 2 نماز پڑھنے والے ہوں تو اس کا طریقہ الگ ہے، اور جب خاتون ہوں تو اس کا طریقہ ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیے جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا، مکے والوں کو تو معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں. اب کسی نے سوال کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پورا مکہ ایک طرف، ابو طالب کہا کہ یہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں. جس کو یہ معلوم ہو کہ عبادت کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا. اگر میں فرض بھی کر لوں خدا نہ خواستہ ایسا تھا، لیکن اس کو یہ تو معلوم تھی کہ عبادت تھی، جبکہ پورے مکے میں کسی کو یہ نہیں معلوم تھا عبادت کس کو کہتے ہیں. جس کو اس وقت معلوم ہو عبادت کسے کہتے ہیں اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور جو بچپنے کے عالم میں نماز جماعت پڑھے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تو اگر علی نے نماز پڑھی ہو بچپنے سے، کیسے ممکن ان کے بچے نہ پڑھیں؟ ٹھیک. تو اب ہوا یہ کہ ایک دن اللہ نے یہ طے کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وقت نماز آ گیا ہے، آپ نماز پڑھائیے. اب ضرورت، میں نے کہا وما تشاؤون کو یاد رکھیے گا، تم لوگ نہیں چاہتے تو کم از کم 3 ہونے چاہیے، زیادہ کی تعداد معین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے چاہیے. تو
اب ایک بچے نے جو لوح محفوظ کی طرف رخ کیا تو اس پہ نظر یہ آیا کہ اس وقت اس بچے کو مسجد میں ہونا ہے، یہ بچہ مسجد میں چلا گیا۔ اب جب یہ مسجد میں گیا تو رسول تو پڑھا رہے ہیں نماز۔ اب جب نماز پڑھا رہے ہیں تو بچہ مجمع کو چیرتا ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے اس بچے کا گھر کہاں کھلتا ہے، دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ مسجد میں۔ یہ تو جیسے ہی باہر نکلے گا اور مسجد کے اندر۔ اب یہ بچہ، اب رسول آگے ہیں سب سے، ان کے پیچھے نمازی ہیں سارے مسلمان ہیں۔ نماز کے کچھ جو ہیں وہ مقامات ہیں۔ نماز کا وہ مقام جس کو کمال کہتے ہیں۔ کمال کا نام کیا ہے؟ معراج۔ دیکھیے کمال، حد کمال کیا ہے؟ معراج، یہی ہے نا۔ رسول کو معراج ہوئی، اور یہ میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیے کہ اللہ نے وہ ساری فضیلتیں جو محمد و آل محمد کو عطا کی ہیں، ان سے ان کے چاہنے والوں کو محروم نہیں رکھا۔ بس یہ کہا ہے کہ چونکہ ان کا حق تھا لہذا ان کو ملا، اب تمہارا فرض ہے کہ ان کے پیچھے چلو اور ہم تمہیں سب کچھ عطا کرنے کو تیار ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے معراج، جو بظاہر ہمارے سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ معراج صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہر بندے کے لیے چاہا ہے کہ وہ بھی معراج حاصل کر لے۔ اس کی معراج کا نام ہے سجدہ۔ معراج سجدہ یعنی کمال عبودیت، جب انسان اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر دے، اس کا نام ہے سجدہ۔ بادشاہوں کے سامنے کیا کرایا جاتا تھا؟ سجدہ۔ اچھا، اس گھرانے کی ایک اور عجیب و غریب خصوصیت ہے کہ انہوں نے کبھی، یہ تو ہے کہ بتوں کو سجدہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی انسانوں کو بھی سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ پہلی ہجرت ہوئی مکے میں، ہجرت کے لیڈر کا نام ہے جناب جعفر طیار۔ کون ہے یہ؟ امیر المومنین کے بھائی ہیں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ بادشاہ حبشہ کے پاس گئے ہیں اور اس کے سامنے سارے جو لوگ تھے، اس کے سامنے جو طریقہ تھا، عیسائیوں کے آج بھی سجدے میں جھک گئے، لیکن جو نہیں جھکا اس کا نام تھا جعفر طیار۔ اس کے بعد انہوں نے سارا اعتراض بھی کیا کہ دیکھیے اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، اور بھائی تم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو اب اس بچے نے لوح محفوظ کا جب مطالعہ شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کو اس وقت مسجد نبوی میں جانا ہے اور جا کر کچھ کام کرنا ہے۔ تو بچہ مسجد میں آ گیا۔ اب جب یہ مسجد میں آیا تو مسجد میں آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان بچوں کا انداز محبت الگ تھا اور رسول کا بھی انداز محبت الگ ہے۔ اب تک کیا تاریخ میں ہم نے پڑھا تھا؟ تاریخ میں یہ پڑھا تھا کہ جب خدا کے رسول خطبہ دے رہے ہوتے تھے اور اگر یہ بچے آ جاتے تھے تو آپ اپنا خطبہ چھوڑ دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ کس کا خطبہ دے رہا ہے؟ اللہ کا نا۔ رسول نے کس کو چھوڑا؟ اللہ کی عبادت کو۔ سمجھا کیا رہے ہیں؟ سمجھا کیا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی وہی عبادت اللہ کو پسند ہے جب ان کے ساتھ ہو۔ اگر تمہاری عبادتوں میں یہ شامل نہیں ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب آپ سمجھے بےحوب اہل بیت، جی واہ جی واہ۔ اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، جب بھی بچے آتے تھے یہی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک خاتون بھی آتی تھی، خواتین تو بہت تھی رسول خدا کے ہیں، لیکن یہ خاتون جب آتی تھی تو رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ کھڑے بھی ہو جاتے تھے، آگے بھی بڑھتے تھے، استقبال بھی کرتے تھے، اور استقبال کرنے کے بعد اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے تھے۔
اور کیا کرتے تھے؟ پہلے ہوا بچھاتے تھے. مجھے نہیں معلوم یہ ذرا سے جملہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سمجھیے اور اس کو یاد رکھیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ دوسرے لوگ بھی آ کے بیٹھتے تھے یا نہیں بیٹھتے تھے؟ خدا کے رسول ایک لمحے کے لیے یہ نہیں چاہتے کہ فاطمہ زہرا اس جگہ بیٹھے جہاں کوئی دوسرا مرد بیٹھ چکا ہو. پہلے درمیان میں کچھ معمولی چیز نہیں ہوگی یا رسول اللہ کوئی نہیں، میری ابا درمیان میں ہوگی تاکہ فاطمہ کے کا تعلق کسی دوسرے مرد سے قیامت تک نہ ہونے پائے. اب اعتماد سمجھ آیا آپ کو؟ اب یہ بچہ چلا اور بچہ نے کیا کیا؟ بچہ جا کر رسول کہاں پر ہے؟ مسجد میں نماز پڑھانے اور ہیں کہاں؟ حالت معراج سجدے میں. یہ سب کو زبان نہیں رہا. اب سجدے میں بچہ جا کے بیٹھ گیا کہاں؟ پشت کے اوپر. اب میں جو چیز اگنور ہوتی میں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز امیر المومنین سے بہتر ہونی چاہیے نا. ہم مومن ہیں کہ برابر ہیں دونوں کی نماز، ایک ہی روح کے دو ٹکڑے ہیں نا، تو دونوں کی نماز کیسی ہوگی؟ تو امیر المومنین کی نماز کیا تھی؟ امیر المومنین کی نماز یہ تھی کہ پاؤں میں تیر پیوست ہے. اب ڈاکٹر صاحب کا زمانہ نہیں ہے سرجری کا ہوتا ہے کہ نکال لیتے تیر. لوگ کوشش کر رہے ہیں علی کو درد ہو رہا ہے، ہونا چاہیے تھا. یا رسول اللہ آپ کیا کریں؟ میں نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اگر نماز کو سمجھنا ہے تو اس گھرانے کی نماز کو سمجھنا پڑے گا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کرو. جب علی نماز میں ہوں تو تیر نکال لینا. جب علی نماز میں ہوں تو تیر نکلا، علی کو خبر نہیں ہوئی. تو اس کا مقصد یہ کہ جب یہ حالتیں نماز میں ہوتے ہیں تو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کے حضور. اب ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور میں کون ہوگا؟ رسول. اب یہ بچہ آیا تو طے یہ کریں کہ رسول کو خبر ہے یا نہیں. واہ جی واہ. میرے اپنے حساب سے خبر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دیکھ چکے. اب اگر خبر نہیں ہونی چاہیے تو پھر رسول نے سجدے کو طول کیوں دیا؟ طول کیوں دیا؟ اب ذرا سے فطرت سے سماج فرمائیے گا. دیکھیے جب کوئی بچہ مسجد میں آتا ہے یا امام مالک کا مجلس میں آ گیا، کیا ہوتا ہے؟ بچہ کوئی حرکت کرے ایسی جو کہ عام اصولوں سے الگ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو سمجھاتے ہیں نا. یہی ہوتا ہے نا، بیٹا دیکھو یہ کر لو، ذرا یہ کر لو. اب رسول نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھانے کس کو چاہیے؟ بچے کو. مجھے بتائیے کس کو سمجھانا چاہیے؟ اللہ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ واہ جی واہ. جی بچے کو نہیں سمجھا رہا، رسول کو سمجھا رہے ہیں. طول کر دو، طول کرو. ہونا کیا چاہیے تھا؟ فطرت کا کیا تقاضا تھا؟ بچے کو روکا جائے. تو اذان کرام یہ بچے کو اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ تم لوگ کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. یہ بچہ آیا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی الوہیت کو سمجھائے. اللہ کی الوہیت یہ نہیں ہے کہ ہر وقت شرک 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 کی آواز آتی رہے. اللہ کی الوہیت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کی الوہیت کو سمجھا جاتا ہے. اب اگر وہ نماز میں آ جائیں تو نماز کی معراج بنتی ہے، نماز خراب نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کے بعد کوئی جھوٹی سچی روایت ڈھونڈ کے لے آئیے جس میں یہ ہو کہ رسول نے نماز کا اعادہ کیا ہو. نہیں کیا ہے؟ نہیں کیا نا. اچھا اب انسان کی حالت بتائیے. وہ لوگ جو کہ پاکستان میں رہے ہیں ان سب کو پتا ہوگا جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے جماعت میں تو بڑے بھی شوقیاں کرتے تھے. اچھا اب اتنی رسول نماز تو سکون والی ہے نا، 70 مرتبہ پڑھا ہے تو کتنے سر اٹھے ہوں گے؟ صحیح بات. اگر نہیں اٹھے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں اٹھے نہیں ابھی اس سے پہلے ہو چکا ہے. قرآن ہے یہ، قرآن سے چل کے پوچھیں. سورہ مبارکہ بقرہ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے. اب رسول خدا سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ قد نرى
قلبک وجهک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ اپنا سر بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تاکہ قبلہ بدل جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ رسول نماز میں نہیں اٹھایا تھا، یہ رسول نماز میں نہیں اٹھایا تھا. یہ تحویل قبلہ کی آئی کہاں ہے؟ حضور عین نماز میں آئی کہاں؟ یہ نماز ذہن میں آئی، ٹھیک. اور رسول نے ایک سجدے میں سر اٹھایا تو کہاں تھے؟ بیت المقدس مقدس کی طرف رکیا ہوا تھا. دوسرے سجدے سے جب اٹھایا تو کہاں تھے؟ خانہ کعبہ کی طرف. تب رسول ہے پیچھے، معمومین ہے، تو بدل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اس نماز کا معلوم ہے نا کہ بہت سے لوگ اپنی اسی کیفیت میں رہے کہ شاید رسول سے معاذ اللہ ہو ہی نہیں. تو نماز کو سمجھیے کہ نماز میں اگر تحویل قبلہ ہو جائے، امام مامون کے پیچھے چلا جائے، لیکن اگر اللہ یہی چاہتا ہو، اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ ان کو دیکھو کہ ان کا رخ کس طرف ہے، اگر اپنے رخ کو اس طرف موڑ لیا تو سمجھ لو کہ ہمارے ہو، اگر ان کا رخ کسی اور طرف ہے، تمہارا رخ کسی اور طرف ہے، تو پھر سمجھ لو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا. یہ 2 دفعہ سجدے کی حالت میں رسول سے ایسے کام کروانا جو کہ عقل بتلاتی نہیں ہے، لیکن عقل کو یہی سمجھانے کو، اگر ہر جگہ عقل استعمال کرنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے، کیونکہ خالق عقل ہم ہیں. نماز ہم جیسے چاہیں گے تمہیں ویسے پڑھنی ہوگی. اب اور مسئلہ بتا دوں، جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے، لیکن نماز کے اندر ایک اور بھی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ سارے اعمال پے در پے ہونے چاہیے، یعنی کانسٹنٹ ہو، ایک کے بعد دوسرا. اگر آپ نے وقفہ لمبا دے دیا تو آپ کی نماز، رسول 70 مرتبہ پڑھوایا، نماز گئی. کیوں پڑھوایا؟ اللہ نے کس کی وجہ سے پڑھوایا؟ اپنی وجہ سے. کس کی وجہ سے پڑھوایا؟ امام حسین. اب آپ سمجھ آیا کہ امام حسین کا وزن کیا ہے؟ جو رسول کو حالت معراج میں ان کی معراج کو طویل کرواتے اسے حسین کہتے ہیں. جو رسول کو عالم معراج میں ان کے معراج کو طویل کرواتے اسے حسین کہتے ہیں. عزیزان گرامی، اچھا یہ بات سمجھانی کیوں ضروری تھی؟ سمجھانی اس وجہ سے ضروری تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری معراج پر گئے تھے اور انہوں نے وہاں کا حال آ کر بیان کیا، تو انہوں نے کہا جب میں وہاں پہنچا تو اللہ نے عرش کو ایک ڈیکوریشن سے ڈیکور کیا تھا. یا رسول اللہ وہ ڈیکوریشن کیا تھی؟ کہا کہ عرش الہی پر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اچھا یہ تو معراج کی بات تھی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. کہا کہ ہم زمین کی معراج پر سمجھائیں گے حالت سجدہ میں کہ تم سمجھو کہ حسین ہے کیا. پڑھ جائے گا محمد تو حسین اور نماز کے متعلق گفتگو کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے لیجیے گا، کیونکہ حسین سے نماز کو زینت ملتی ہے. اچھا یہ امام حسین نے اپنا کام کر لیا کہ صرف یہ بتلا دیا کہ حالت سعید نماز میں اگر حسین آ جائیں تو نماز خراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نصیب آ جائیں بلکہ رسول کے اوپر سوال ہو جائے، یعنی رسول کے اوپر سوال ہونا کوئی اچھی بات ہے، ماہی بات. اور بچے کی حرکت تو بتانا کیا تھا، اگر یہ بچے ہیں تو سمجھ لو یہ بچے تمہارے بچے نہیں ہیں، یہ بچے وہ ہیں کہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ نے چاہا کہ سمجھا دیا جائے کہ حسین اور نماز کا تعلق سمجھ لو کہ حسین اتنے اہم ہیں کہ رسول نماز کو طول دیتے ہیں. اور لوگ بعد میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا وحی اتری تھی؟ کیا وحی اتری تھی؟ کہا نہیں وحی نہیں اتری تھی. پھر کہا
ایک ہستی نہیں اتر رہی تھی. واہ جی جب وہی اترتی تھی تو میں سر کو اٹھا لیتا تھا، لیکن اس کے لیے اب اللہ کا حکم کیا ہے، اے حبیب اس وقت تک سر کو نہ اٹھانا جب تک کہ حسین خود سے نہ اتر جائے. ایمان کرام اس حسین کو سمجھیے، یہ حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو امام حسین جو عطا کیے گئے ہیں، جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم. جہاں حسین کا ایک جگہ جانا ہی سمجھ میں نہیں آئے کہ بجائے نماز پڑھنے کے وہ بچہ آج نماز چھوڑ دے تو کچھ تو میسج دینا ہے. میں اس وقت کہہ رہا ہوں یہ نماز پڑھتے تھے. میں پھر سمجھا رہا ہوں، جب روزہ گھر میں ان کے رکھا گیا جس پر یہ سورہ طہر نازل ہوئی ہے، تو ان بچوں نے برابر روزے رکھے تھے. ہمارا کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو، اتنے چھوٹے بچوں کو، بیٹا تم نہیں رکھو. باہر والے بھی سمجھاتے ہیں بچوں، ان کے ماں باپ نے منع کیا نہیں کیا. پہلے دن کہ روزہ جس طریقے سے انہوں نے افطار کیا پانی سے، انہوں نے بچوں نے افطار کیا. دوسرے دن پھر کیسا روزہ رکھا، ماں باپ نے منع کیا. تیسرے دن پھر رکھا، ماں باپ نے منع کیا. تو اچھے ماں باپ کون ہیں؟ اچھے ماں باپ سمجھ لیجیے، حسینی کہنا اپنے آپ کو بہت آسان ہے. اچھے ماں باپ وہ ہیں جو بچوں کو نماز اور روزہ سے بچے ہونے کی وجہ سے نہ روکیں، بلکہ ان کے شوق اور آگے بڑھائیں. بیٹا تم حسینی ہو، تمہیں یہ کام کرنا ہے. درود پڑھ لیجیے گا محمد وآل محمد. ابھی حسین کی ایک بچی ہے، بس اس بچی کو متعلق چند بات سماعت فرما لیں، اور رحمت اس کے بعد آپ حضرات کی چاہیے. بڑی چھوٹی سی بچی ہے. امام حسین نے کہاں مانگا ہے؟ نواز شریف میں. یہ روایت سب کو معلوم ہے. تو نماز کس کو کہتے ہیں؟ وہ نماز شب جس میں اچھی اولاد کا سوال کیا جائے وہ ہے نماز. پہلے تو مانگا جاتا ہے اور جب آ جائے تو تربیت کی جاتی ہے. 3 سال کی بچی نماز یہ پڑھتی ہے، روزہ یہ رکھتی ہے، اور جتنے بھی اہل سنت کے رجال کی کتابیں ہیں جہاں پہ جناب سکینہ کا ذکر ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بچی وہ ہے جو نماز شب پڑھتی تھی. کتنے کی عمر میں؟ تو اچھے ماں باپ کون ہوں گے؟ جو بچوں کو، ہم یہی کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو حسینی بنانا ہے. تو بتائیے اب یہ بچی جب اللہ کے لیے آگے بڑھ رہی ہے تو اللہ نے اس کو باب الحوائج بنایا. عجیب باب الحوائج، لوگ حاجتیں لے کر آتے ہیں پوری ہو جاتی ہے. ایک آج سے یہ 1447 ہے، 1417 کا واقعہ ہے، 30 سال پہلے کا. ایران میں صاحب رہنے والے تھے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، 6 ایئرز ہو چکے تھے، بچی کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے سیریا، تو میں بھی شام میں جاؤں گا اور جا کر جناب سکینہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارتیں کروں گا. تو جب ان کی وائف کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اچھا تم جا رہے ہو تو میری طرف سے ایک ہدیہ لے جاؤ. میں کہا لے جاؤں گا. اس مومنہ نے ایک چھوٹا سا جھولا بنایا اور کہا کہ یہ لے جا کر میری طرف سے شہزادی کے قبر کے اوپر اس کو باندھ دینا، اور میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا، بیوی آپ حسین کی بیٹی ہو، بڑا مان ہے حسین کو آپ کے اوپر، تو آپ سے درخواست ہے کہ میری بیٹی کو صاحب اولاد کر دیجیے اور میں ایک جھولا آپ کی نظر کر دوں. کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، جیسا میری زوجہ نے کہا، جب میں جھولے کو باندھ رہا تھا زری کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ پتہ ہے اکثریت وہاں کیسی ہے. انہوں نے کہا میں جو کر رہا ہوں یہ مجھے معلوم ہے، یہ میرا اور اس بچی کا تعلق ہے. یہ بچی کیا کر سکتی؟ کہا یہ بچی تمہیں نہیں معلوم.
اللہ کی بارگاہ میں ایک بہترین وسیلے کا نام ہے سکینہ. اور اس کے بعد زوجہ کا پیغام پہنچایا. ظاہر بات ہے جس کی بیٹی کے یہاں اولاد نہ ہوئی 6 سال سے پریشان ہو تو رو کا پیغام پہنچایا. اور پھر بات کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور واپس آ کے جب اپنے گھر پہنچا تو میری زوجہ نے اسے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں جھولا باندھ کر چل آیا بیوی کے پاس. اچھا تم آ گئے؟ پیغام پہنچا کہ کہاں پہنچا دیا تھا؟ اچھا میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں کہ ادھر جا کے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروایا. اسلام میں نے کہا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا عورت کا بہت بڑا کردار ہے. جتنا مضبوط یقین خواتین کا ہوتا ہے وہ مردوں کا نہیں. اب یہ زوجہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں کہ ٹیسٹ کرواؤ. انجانی گرامی ٹیسٹ ہوا. اپنے شوہر کے پاس کچھ کچھ واپس آئی. شہزادی نے میری بیٹی کا کام کر دیا. ڈاکٹر نے ہماری بیٹی کو خوشخبری دے دی ہے. میں کہوں گا بیوی تم خوش قسمت تھی. لیکن یہ حسین کی بیٹی کا مقدر تھا کہ جس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسین نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلا کر اپنی گود میں بٹھایا, سر پر چادر اڑائی, کانوں میں نئے گوشوارے پہنائے. اور اس وقت اس بچی نے ایک ہی سوال کیا تھا, چچا کیا میں یتیم ہو گئی؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم یتیم ہو. حسین نے کہا حسین تمہارا باپ ہے آج سے. صاحبان عزا اس بچی کو یہ پتا تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن وہ مسلم کی بیٹی کا مقدر تھا. یہ حسین کی بیٹی کا مقدر ہے. ادھر آوازیں بلند ہوئیں, قد قتل الحسین بکربلا, قد ذبح الحسین بکربلا. ادھر کرسی کی تیاریاں شروع ہوئیں. کوئی تماچے مار رہا ہے, کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے, کوئی پشت پر تازیانے مار رہا ہے. بچی بابا کو یاد کرتی ہے. اور صاحبان عذاب یہ بچی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف جا رہی ہے. شام کے دربار میں پہنچ گئی. یزید بھی صاحب اولاد تھا. دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے. کبھی اپنے ایک پاؤں کو اٹھاتی ہے, کبھی دوسرے پاؤں کو اٹھاتی ہے. ایک وقت میں دونوں پاؤں زمین پر نہیں رکھتی. شیور یہ بچی کون ہے؟ کہا یہی تو حسین کی بیٹی ہے. کہا کہ سکینہ تم اپنے دونوں پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتی؟ کہا یزید میں کیا بتلاؤں, ارے جس رسی سے میری ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے گلے بنے ہیں اسی رسی کا آخری سلا میری گردن میں ہے. وہ طویل قامت ہے, جب وہ سیدھی کھڑی ہوتی ہیں تو میرے گلے کی رسی کھچتی ہے. میں تکلیف سے اپنے پاؤں کو اٹھا دیتی ہوں. کہا کہ بچی کے گلے کی رسی کھول دی جائے. بچی کے گلے کی رسی کھلی. یزید نے کہا ہم نے سنا ہے تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی. کہا یہ بات سچ ہے؟ اور کہا تمہارے بابا بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں. کہا بالکل سچ ہے. کہا اپنے بابا سے ملاقات کرو گی. کہا تیرے اس دربار نجس میں میرے بابا کا کیا کام؟ ہزاروں تشتے تالاب پر سے ایک دفعہ خاموش ہٹا. بچی کو باپ کا سر نظر آیا. بچی بے اختیار ہو کے آگے بڑھی. یزید کی آواز ہے سکینہ وہیں ٹھہر جاؤ. کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا تمہارے بابا تم سے محبت کرتے تھے نا, تو وہیں کھڑے ہو کر اپنے بابا کو آواز دو. اگر سر حسین تمہاری گود میں آ گیا تو تم اپنے بابا کے سر کو لے سکتی ہو. ہزاروں بچی نے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا. بابا بڑے دربار میں یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے. دنیا نے دیکھا سر حسین بلند ہوا, بچی کی گود میں آیا. بچی نے اپنے ہونٹوں کو باپ کے ہونٹ پہ رکھا. میرے پیارے بابا آپ کے بعد ارے جیون نے تماچے مارے, ارے پشت پر تالیانے لگے, میرے کانوں سے گوشوارے چلے. میرے پیارے بابا کہاں تھے؟ اس کے بعد ایک وقت وہ آیا. اب بچی قید خانے میں ہے. رات کی تاریکی میں سوتے سوتے باپ کو دیکھا. ارے بابا آیا ہے. کہا بابا آپ کا بیٹی ہم تمہیں لینے کے لیے آئے. بچی خوش ہوئی ہلی. اب جو آنکھ کھلی تو باپ نظر نہیں آیا. رات کی تاریکی بچی نے بابا کو پکارا. بچہ ایسے ہی پکارا. اہل حرم میں رونے کی آواز بلند ہوئی. واہ حسینہ, واہ حسینہ کے نعرے بلند ہوئے. یزید کے کانوں
हुई आवाजें पहुंची, कहा क्या बात है, कहा कि बच्ची ने बाप को ख्वाब में देखा है, कहा बाप के सर को ले जाओ, सरे हुसैन आया। अरे उसके बाद दाद दरगाह बाने का सैयद सज्जाद करीब आइए, कहा क्या बात है, कहा कि बाबा का सर आया है, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। बच्ची ने जैसे ही सुना बाप जब भैया क्या मेरे बाबा आए हैं, सरे हुसैन को गोद में लिया। बच्ची अब फिर रोने के लिए बैठ गई, अरे हम भी रो रहे हैं। एक दो बच्ची की आवाज बंद हो गई, भाई आगे बढ़ा, बहन का हाथ हिलाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे कहा भूमि ने बेटा ये क्या हुआ, कबू अम्मा बाबा का सर आया था, अरे सकीना को ले गया, पर मैं आपसे थोड़ी दरखास्त करूंगा, ऐ अज़ादारो आगे बढ़ो, ऐ हुसैन की पुरसादार ख़वातीन आगे बढ़ो। अरे इस बच्ची को मुझे लेना है, इस बच्ची को तौबे करना है। वला रहमतुल्लाहि अलैहि व अलैहि व सल्लम अलज़ीना ज़लमू इन्नहुम काज़िबून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।